اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔ اب یہ اسم ذات دو طرح کا ہوا جو حضور کو عطا ہوا۔ ایک اسم ذات اللہ تو وہ تھا جو 7 سال کی عمر میں جبریل امین آئے اور آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ کے قلب مبارک پر جو گرد تھی اس دنیا کی اس کو صاف کر کے اس میں نطفہ نور ڈالا، طفل نوری چلا گیا اور اس کے جانے سے سینے میں اللہ اللہ شروع ہو گئی۔ ایک تو وہ اسم ذات ہے، اور ایک اسم ذات جو ہے وہ غار حرا میں وحی الہی کے ساتھ آیا۔ جب جبریل امی آئے اور انہوں نے کہا اقرا، آپ نے فرمایا انا لیس بقارئ۔ انہوں نے 3 دفعہ یہ پوچھا کہ اقرا اقرا اقرا، آپ نے تینوں دفعہ یہی کہا انا لیس بقارئ۔ ترجمہ کرنے والوں نے بہت بڑی ناانصافی کی۔ مسلمان قوم کا ایک اور بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ اکثر جو اس دور کے مسلمان ہیں وہ ہٹ دھرم، ضدی اور انا پرست ہیں۔ اگر کوئی غلط بات دین کے حوالے سے ان کے منہ سے نکل گئی ہے تو اس غلطی کو تسلیم کرنا یہ اپنی شان میں توہین سمجھتے ہیں۔ امت کی پرواہ نہیں ہے، یہ نہیں کہتے کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو اسم ذات اللہ ایک تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا ہے، جس سے آپ کے وجود کے اندر اسم ذات کا ذکر شروع ہو گیا بچپن سے ہی، اور پھر 7 سال کی عمر سے جو شروع ہوا ہے تو پھر 33 سال تک وہ ذکر چلتا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جب وحی الہی کا سلسلہ شروع کیا تو پورا قرآن کا پورا مغز اس نے اسم ذات میں ڈال کے پہلی ہی وحی میں نازل کر دیا۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ قرآن کو اترتے اترتے 23 سال لگ گئے، اور مولوی یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا ہے، حالانکہ پتہ ہے سب کو کہ 23 سال میں مختلف مواقعوں پر قرآن اترا ہے، پھر بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ کون پوچھنے والا ہے؟ مسلمانوں کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے اپنے دین کی۔ آج ایک آدمی مولوی آ کے کوئی باتیں سنا جائے گا، کل دوسرا سنا جائے گا، جو جس کا جی چاہے گا وہ بول جائے گا، کو پرواہ تھوڑی ہے، بولتے رہو، کیونکہ ان کو تو پرواہ نہیں ہے نا، ان کا تعلق ہی دین سے نہیں ہے۔ یہ تو بس ہو گئے ہیں مسلمان، پتہ نہیں کیوں ہو گئے ہیں۔ اگر یہ واقعی سنجیدہ ہوتے تو قرآن و حدیث سے ہٹ کے کوئی بھی بات آ کے کرتا تو اس سے پوچھتے کہ بھئی آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کا عالم ہی ہے، ان کو اپنے دین کی پرواہ ہی نہیں۔ لیکن حقیقی طور پر قرآن مجید جو ہے اس کا جو بیج ہے وہ اسم ذات اللہ ہے، اور یہ بات جو ہے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبا، کہ آپ نے غور نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح کی مثالیں دیتا ہے؟ آپ نے غور فرمایا؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبا، آپ نے غور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح کی مثالیں دیتا ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ مثلاً فار ایگزامپل جیسے کلمہ طیب ہے، اور کلمہ طیب کے بارے میں فرمایا کشجرۃ طیبا، کہ یہ ایک پاک طاہر درخت کی طرح ہے۔ پاک اور طاہر درخت کی طرح ہے، اصلھا ثابت، کہ جس کی جو اصل ہے
ثابت، ثابت کا مطلب ہے روٹس، جڑیں. اس کی جو اصل ہے وہ کہاں ہے؟ اس کی روٹس میں ہے. وَفَرْعُوهَا فِي السَّمَاءِ، فرع کہتے ہیں برانچ کو. فرعوها، اور اس کی برانچز کہاں ہے؟ آسمانوں میں. اب یہ جو اشارہ ہے کلمہ طیب کی طرف اشارہ ہے. یا ہمارے مسلمان جو کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، 10 دفعہ پڑھ لیا، 20 دفعہ پڑھ لیا. کہاں پڑھا ہے تم نے قرآن؟ اگر پڑھا ہوتا تو کسی سے جا کے پوچھتے کہ بھئی یہ جو کلمہ طیب جس کی جڑیں، جس کی جو اصل ہے اس کی جڑ میں ہے، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان پر ہیں، کہاں ہے وہ کلمہ طیب؟ ہمیں تو اب تک صرف پڑھایا گیا ہے کہ پڑھو پڑھو، کلمہ طیب ہے کہاں پر موجود؟ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو اصل ہے وہ جڑ میں ہے، اصلھا ثابت، کہ اس کی جو اصل ہے وہ اس کی جڑ میں ہے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. اقرا باسم ربک الذی، کہ وہ جو اسم مبارک ہے کلمہ طیب کا، جو نچوڑ اسم ذات اللہ ہے، وہ اس کی اصل ہے، اور وہ جڑ یعنی سینہ مصطفیٰ میں ہے. جڑ زمین پر ہے اور اس کی شاخیں آسمان پر ہیں، اور آپ آسمانوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی جڑ تو زمین پر ہے، سینہ مصطفیٰ میں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کلمہ طیب کی حقیقت. یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی بات ہے. اور اب آپ ذرا دیکھیں کہ ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ پاکیزہ بات اس پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے. کلمہ طیبہ کو پاکیزہ بات کہہ دیا. کتنا بڑا ظلم ہے یہ، کتنی بڑی جہالت ہے یہ. کیا آپ ہر پاکیزہ بات کو کلمہ طیب کہتے ہیں؟ یہ کلمہ طیب کی طرف اشارہ ہے. اور پھر اس کو مزید آپ یعنی اس آرگومنٹ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آئی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کلمہ طیب کی جڑیں مومن کے قلب میں ہوتی ہیں، اور اس کی شاخیں عرش الہی کو چھوتی. یہ حدیث شریف میں آیا ہے. اب چونکہ یہ جو درخت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ مبارک کو، کلمہ طیب کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو اللہ نے درخت قرار دیا ہے کلمے کو. اس کا بیج کیا ہے؟ درخت پورا وہ ہے کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ تو ہے پورا کا پورا کلمہ، اس کو درخت کہا. اور اس کا بیج کیا ہے جس سے درخت بنے گا؟ وہ ہے اسم ذات اللہ. کلمہ طیب کیا ہے؟ درخت ہے. اور اس درخت کا بیج کیا ہے؟ اسم ذات اللہ. تو کلمہ طیب کی حقیقت کو پہنچنا ہے، درخت لگانا ہے، تو بیج ڈالنا پڑے گا قلب کی زمین پر. اور کلمہ طیب، when the seed of اسم اللہ is implanted in the soil of your heart, then کلمہ طیب as the result of that cultivation of the name of God, the harvest of the implant of اسم ذات اللہ is کلمہ طیب. ہارویسٹ کے طور پر جو فصل نکلے گی. تو یہ اسم ذات اللہ جو ہے جب انسان کے قلب میں اترے گا تو اس کی جڑیں قلب میں ہوں گی، اور اس کی شاخیں کہاں تک پھیلی ہوں گی؟ وہ شاخیں عرش معلیٰ تک کیسے جائیں گی؟ رگڑا لگے گا اس میں اللہ کا، اللہ اللہ نور بنے گا،
پہلے وہ نور تیرے روحوں کو، جسم کو منور کرے گا، اس کے بعد وہ اوپر جانا شروع ہو جائے گا، اوپر جانا شروع ہو جائے، نور جو ہے اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ وہ جب نور اوپر چڑھے گا عرش تک پہنچ جائے گا، وہاں عرش سے نیچے نور آئے گا۔ اس نور کو کہا کہ اس کی جو فرع ہے، فرع کیا ہے اس میں ذات کی؟ نور۔ اس میں ذات بیج ہے، درخت بنا تو کلمہ ہے، اور اس کی شاخیں کیا ہیں؟ وہ نور جو رگڑے سے بنا ہے، اب وہ صراط مستقیم بن کے آسمانوں کو چڑھے گا۔ اور یہ کسی ولی کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امت کے واسطے جو نسخہ دیا گیا ہے اس میں ذات کا، وہ نسخہ ایک تو اریاں تھا، ایک تو اریاں تھا۔ اریاں والا کون سا تھا؟ کہ جو حضور کو طفل نوری سے ملا، اور دوسرا لباس کلمہ طیب میں چھپا ہوا تھا اس میں ذات، کہ یہ کلمہ طیب ہے، اس سے اب آپ کو ڈسٹل کرنا ہے، اس میں ذات اخذ کرنا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث میں موجود ہے، فرمایا غمد عینک یا علی، کہ اے علی آنکھیں بند کر۔ اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ مجھے وہی الفاظ آج تک کان میں گونجتے ہیں جو مجھے کہے تھے جب میں ذکر لینے گیا۔ سرکار نے فرمایا آنکھاں بند کرو، آنکھاں بند کرو۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ غمض عینک، آنکھاں بند کرو۔ الفاظ بھی وہی، ادائیں بھی وہی، فیض نکھر کے مزید سامنے آ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غمض عینک یا علی، اے علی اپنی آنکھیں بند کر، واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو انفارم کر رہے ہیں کہ آنکھیں بند کرو اور سننے کی کوشش کرو۔ کیا؟ سننے کی کوشش کرو اپنے قلب میں، کہ تیرے دل میں لا الہ الا اللہ گونج رہا ہے۔ تو اب یہ جو لوگ بولتے ہیں کہ بھئی ذکر قلب جاری نہیں ہوتا، یہ فراڈ کی باتیں ہیں۔ جس طرح یہ مولانا صاحب ہیں طاہر القادری، انہوں نے ذکر قلب کے اوپر بہت ہی بھونڈے انداز میں مخالفت کی ہے، 1.5-2 گھنٹے کی تقریر کی ہے کہ قلب جاری واری کوئی نہیں ہوتا۔ وہ یہ حدیث کیا ہے؟ غمض عینک یا علی، اے علی اپنی آنکھیں بند کر، واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ محمد رسول اللہ کی ذات والا خود مولا علی کو فرما رہے ہیں کہ سنو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت علی کو پتہ ہو تو حضور ان کی توجہ مبذول نہ کرائیں؟ سب نے کلمہ پڑھا تھا نا، حضور نے سب کو کلمہ پڑھایا تھا نا۔ اگر وہ کلمہ سب کے دلوں میں گونج رہا ہوتا تو خاص طور پر علی کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم یہ ہوا کہ سب کو زبانی طور پر پڑھایا تھا، اور خفیہ خفیہ، پوشیدہ پوشیدہ مولا علی کے قلب کو بھی کلمہ پڑھایا۔ اور پھر ایک لمحہ یہ بھی آیا کہ فرمایا کہ اپنے قلب کو سن ذرا کیا کہہ رہا ہے، واسمع قلبک، سن اپنے قلب میں کیا ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ یہ حوالہ جات ہیں احادیث میں، قرآن میں،
ایمان اور تصوف دونوں کے دونوں دو چیزوں سے شروع ہوتے ہیں، ایک قلب اور ایک اسم، بھلے وہ اسم صفاتی ہو یا ذاتی ہو۔ قلب جاری ہر امت کے مومن کا ہوا، بھلے ہی ان کو رب نے کوئی بھی اپنا اسم عطا کیا ہو۔ جن کو اسم صفات ملا تو ان کے قلب اسم صفات سے جاری ہوئے۔ یہ امت مسلمہ کی خوش قسمتی کہ آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان کے طفیل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسم ذات کا اسم اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوا۔ زبان سے آپ ذکر اللہ کا کر لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کہیں جی ہم مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کو عطا تو نہیں ہوا نا۔ آپ نے تو سنا ہے، سن کے تو طوطا بھی کر لیتا ہے۔ ایسے کتنے طوطے ہیں نا، پیرٹس، کہ آپ ان کے سامنے جو کچھ بھی کہیں وہ اس لفظ کو ریپیٹ کریں گے۔ سرکار گوھر شاہی نے اس کو ایک دفعہ بیان بھی کیا طوطے کا لفظ لے کر کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ ظاہری زبان سے ہی ذکر کرنا سب کچھ ہے تو ظاہری زبان سے تو طوطا بھی اللہ اللہ کر لیتا ہے، تو کیا طوطا غوث پاک کا مرید بن جائے؟ ظاہری زبان سے تو طوطا بھی کر لیتا ہے نا۔ تو اب امت کو جو یہ عطا ہوگا، تم کو پتہ ہے کہ تم کو عطا ہوا ہے، تم کو تو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے خبر؟ کہ تم کو عطا نہیں ہوا نا۔ تم کسی مرد قلندر کی بارگاہ میں گئے ہوئے ہوتے اور پھر وہ مرد قلندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث اسم ذات تمہیں عطا کرتا، اور جب وہ حضور کی میراث اسم ذات تمہیں عطا کرتا تو تمہارے دل کی دھڑکنوں میں اسم ذات کو بساتا۔ پھر ہر دھڑکن جب اسم ذات سے ٹکراتی اور ذاتی نور بنتا تو اللہ کی ذات کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ نور کے ذریعے تمہاری شخصیت پر قابض ہونا شروع ہو جاتے۔ ایک دفعہ سرکار امام مہدی گوھر شاہی نے فرمایا کہ کسی کنجوس کو پکڑ کے لے آؤ۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسم ذات کے ذکر کے اثرات کیا ہیں۔ کسی کنجوس کو پکڑ کے لے آؤ، اس کو ذکر قلبی سکھا دو۔ جب اسم ذات اللہ کا نور اس کے قلب میں جائے گا، اللہ بہت بڑا سخی ہے، اس کنجوس کے دل میں جب اللہ کا نور جائے گا، اللہ قسم وہ بھی سخی بن جائے گا۔ تو یہ کوالٹی اس کی تو تھی ہی نہیں۔ جب ذکر قلب اس کا چلا، اسم ذات کا نور جب اس کے قلب میں آیا، نور الہی اس کے قلب میں آیا تو نور الہی اللہ کی صفات بھی لے آیا۔ اس کے اندر سخاوت آ گئی، کیونکہ اللہ بہت بڑا سخی ہے۔ یہ اسم ذات عطا ہوتا ہے۔ جب عطا ہوتا ہے، جس کو اب ہم کہتے ہیں اذن ذکر قلب۔ Bringing light, love, and peace in your life.